السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ میں کافی دفعہ پہلے بھی تھوڑی بات کی ہے، اور آج میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ ہے ہراسمنٹ۔ ہراسمنٹ کیا ہے؟ ہم اس کو ذرا سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں پورا اس کا کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ ہراسمنٹ کیا ہے۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ چلے جو بھی آپ کا خیال ہوتا ہے نا، ہم ذرا اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ ہراسمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر کو گیسٹ آیا ہے تو آپ کو بھول ہی جائے، آپ اس کو شربت پیش کریں تو آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ کے کزنس یا آپ کے پھوپھا، آپ کے خالو آپ کو اسٹیئر کرتے ہیں، آپ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ چائے یا شربت پلاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو زبانی باتیں لگاتے ہیں، آپ کو گھر والے ان کے ساتھ کہیں بھیجتے ہیں تو رستے میں آپ کو ٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اچھا، جو ہراسمنٹ ہوتی ہے نا، اس میں جو بندہ، بچی یا بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی شاید گناہ ہے، یا یہ شاید بہت شیمفل بات ہے، ہم نے بڑوں کو بتائی تو الٹا ہمیں ڈانٹیں گے، بڑی بدنامی ہوئی، بڑی بے عزتی ہوگی۔ تو جو میں میسیج دینا چاہتی ہوں یہ کہ ہراسمنٹ آپ کا قصور نہیں ہے۔ جس کا قصور ہے وہ ڈرے، وہ شرمندہ ہو، وہ خوفزدہ ہو۔ آپ کیوں خوفزدہ ہو؟ آپ اپنے گھر میں کسی بھی اتھارٹی فگر کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے والدین کو، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، اپنے کسی بڑے کو اس بارے میں انفارم کریں۔ اور جب آپ اس بندے سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو مزید ہراس کرتا ہے۔ پہلے وہ آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو اسٹیئر کرتا ہے، آپ پہ جملے پاس کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو تصویریں بنانے کی کوشش کرے گا، آپ کو الٹے سیدھے میسیج بھجوائے گا، پھر آپ کو اس بلیک میلنگ کا کہ اگر آپ نے کوئی بات کی تو میں آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بڑوں کو بتا دوں گا، کوئی میرڈ ہے تو میں تمہارے شوہر کو بتا دوں گا، کوئی اور بچی ہے میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گا، والد کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ ایسا پیغام لے کے آئے تو اس کے منہ پہ جوتے ماریں کہ تم ہماری فیملی کے بارے میں بات کرنے والے کون ہو۔ چاہے وہ آپ کے پاس فوٹو لے کے آئے، چاہے آپ کے پاس ویڈیو لے کے آئے، آپ نے اس بندے پہ اعتبار نہیں کرنا۔ آپ اپنے بچے، اپنی بچی پہ اعتبار کریں اور ایسی چیزوں کو ڈسکارڈ کر دیں۔ نہ ہی اپنے بچے بچی کو دکھائیں۔ ہاں، ان سے پلائٹ ورڈز میں پوچھ لیں کہ کوئی ایسا واقعہ کوئی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ جب آپ اپنے بچے بچی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ سیف ہے اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یقین کریں کہ وہ ہراسمنٹ والے کی تو نہیں ہوتے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس کی تو ہے تو غلط سا محاورہ، لیکن کہا جاتا ہے، روٹین میں بولا جاتا ہے، وہ بولتے ہیں جیسے ہراسمنٹ کرنے والے کی تو ماں مر جاتی ہے نا، کہ اس کے تو پلے کچھ نہیں بچتا۔ جب آپ اسے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کنفرنٹ کرتے ہیں تو وہ بندہ ڈر جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ کہ وہی عمران خان کے لفظ ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے ڈرنا نہیں۔ کسی قسم کی ہراسمنٹ ہے، دفتر میں ہراسمنٹ ہے، آپ کسی رہائشی ایریے میں وہاں کے رہنے والے آپ کو ہراس کرتے ہیں، کالونی کے مالکین آپ کو کچھ کہتے ہیں، آپ کے جو دفتر کا باس ہے، آپ کے کولیگز ہیں، وہ کسی قسم کے آپ کو زبانی جملے پاس کرتے ہیں، آتے جاتے سیٹی بجاتے ہیں، دیکھتے ہیں یا جان کے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ آپ جتنا یہ چیزیں اگنور کریں گے اتنا یہ چیزیں بڑے بڑے عفریت بن جائیں گے، زیادہ بڑا جن بن جائے گا جو آپ کو ڈرائے گا۔ تو پہلی بات تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ دوسرا، پھر آپ نے یہ نہیں سوچنا ہائی میری غلطی ہے، ٹھیک ہے، میں ہی برا ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، تو میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے، میں کسی کو بتاؤں گا یا بتاؤں گی تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اس خوف سے نکلیں، آپ قصوروار نہیں ہیں۔ حادثہ ہوتا ہے تو ہر جگہ آپ کا قصور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو برا سمجھنا چھوڑیں اور ہیلپ لینے کی کوشش کریں۔ بلیو می، اس طرح ہمارا خوف ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا باپ اور بھائی عقل سے پیدل ہیں اور ان کو آپ بات کریں گے تو وہ صرف جذباتی ہو جائیں گے، کوئی عقل کی بات نہیں سنیں گے، تو پھر آپ اپنے گھر میں کسی بڑی خاتون سے ہیلپ لے لیں، آپ اپنے کسی ماموں چچا کو بتا لیں، ان سے ہیلپ لے لیں آپ۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ بھی سارے آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے نا، گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ سب سے خوبصورت قدم ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر گورنمنٹ یہ کرتی رہی ہے کہ وہ ہراسمنٹ کی ایک ہیلپ لائن ہوتی ہے، یا آپ 1122 وہ جو ہے پولیس کی ہیلپ لائن 115 ہے شاید، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میرے بھی بھول گئی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، وہ اپنے پاس لکھ کے رکھیں، اس پہ آپ ایک میسیج کر دیں، ٹھیک ہے، اس پہ کال کر دیں۔ خود کو بچائیں۔ خود کو بچانا کوئی جرم نہیں ہے، انسان کی سب سے بیسک ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ دوسروں کا کیسے خیال رکھیں گے؟ آپ باقی زندگی میں کیسے ترقی کریں گے؟
ایک اور بات بتانی تھی والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، کہ جب آپ کا بچہ بچی بلیک میلنگ کا شکار ہوتا ہے، ہراسمنٹ کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا اگلا، اور آپ سٹیپ نہیں لیتے، ایک بات اگر تو آپ سٹیپ لے لیتے ہیں، اس کو اس کے میجرمنٹ کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو آپ کے بچے بچی کو حوصلہ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ سٹیپ نہیں لیتے تو یقین کریں وہ بچہ بچی آگے جا کے ایک پرسنالٹی پرابلمس کا شکار ہوگا، اس کے اندر خوف آ جائے گا، وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، اس کو بہت سارے ایشوز آ جائیں گے. اور ایک اور بات جو بری چیز ہوگی، وہ بچہ اپنے آپ کو فیوچر انسل کے لیے تیار کر لے گا کہ میں تو ڈیزرو کرتا ہوں، مجھ سے یہی ہونا چاہیے، میں ہوں ہی برا بندہ یا بری بندی، میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا وہ ٹھیک ہو رہا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو جو اور پھر جو بھی اس کو آگے کرے گا، اس کو ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے ساتھ برا رویہ کرنے کی، کوئی بیڈ ٹچ کی کوشش کرے گا، وہ اتنا رزسٹ نہیں کر پائے گا آپ کا بچہ بچی. ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو لگے گا کہ میں کیا آئی ایم بورن ٹو بی انسلٹیڈ، کہ میں جو میری بےزتی ہو رہی ہے، جو میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، شاید میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں کہ میرے ساتھ یہی ہو، میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں. تو اپنے بچے بچی کو اس سے بچانے کے لیے اگر وہ آپ ایک تو پوچھتے رہا کریں، والدین کا فرض ہے کہ پوچھتے رہا کریں اپنے بچوں سے کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسی بات، اور اس کے بعد حوصلے صبر سے فوری ریئیکٹ نہ کریں، حوصلہ صبر، سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور اپنے بچے بچی کو نقصان نہ پہنچائیں، وہ آپ کا بچہ ہے، اس کو برا نہ کہیں، اس پہ ٹرسٹ کریں، پلیز ٹرسٹ کریں، اور اس کا جو مسئلہ سنیں اور حل کرنے کی کوشش کریں. ہڈن لفظوں میں بتا رہی ہوں، ورنہ بہت کچھ ہوتا ہے جو جوائنٹ فیملی میں بیڑا غرق ہوتا ہے، وہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن آنکھیں بند کر لیتے ہیں مائیں، نہیں باپ کو نہ بتانا یہ ہو جائے گا، بھائی کو نہ بتانا یہ ہو جائے گا. او بھائی، آپ کی بچی، آپ کی بیٹی کیوں کسی ظلم کا شکار ہو، آپ کی بہن بیٹی کیوں ظلم سہے، اور آپ اس کو تیار کریں کہ آئندہ کے ویوز کے لیے اگر تمہیں آگے سیکشل ویوز بھی ہو جائے تو تم نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم تمہارے لیے کچھ اسٹیپ نہیں لے سکتے، تم کچھ کہو گے تو تم پہ الزام لگ جائیں گے. ٹرسٹ کریں اپنے بچے پہ، ہیلپ کریں اس کی، آپ بے بس نہیں ہیں. اور بچوں کے لیے بھی میسیج ہے، بچے بچیوں کے لیے بھی جو ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں، کہ آپ بے بس نہیں ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں ستو، گرمیوں میں ستو پئیں. میں سارے شربت چھوڑ کے، میں بڑے اسکواش بنانے کے مجھے شوق ہوتا ہے، بنا لوگ کے میں چھوڑ کے وہ مہمانوں کے رکھ دیے کیونکہ سب لوگ ستو پسند نہیں کرتے، خود میں ستو کا استعمال شروع کیا. اور بہت مزے کا ڈرنک ہے، اس کو پروموٹ کریں. اللہ حافظ.